اسی طرح بعض خوش بخت ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو دین خداوندی کی خدمت اور حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں، دینی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور دین کے خلاف اٹھنے والی ہر قسم کی آواز کو تہ و بالا کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں۔ خدام دین کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، مگر ظاہر ہے انسان کا کام تو صرف کوشش کرنا ہی ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو رب تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بعض حضرات کی کاوشوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس دنیا کے اندر لوگ ان کے فرامین سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، فوائد حاصل کرتے ہیں، بلکہ کچھ خوش نصیب تو ایسے بھی ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی گزار کے قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے کارناموں کو یاد رکھتے ہوئے حضور کی امت قیامت تک اس سے استفادہ کرتی رہتی ہے۔ دین اسلام کے اندر بے پناہ خدمات سر انجام دینے والی عالی مرتبت شخصیات میں بڑے بڑے اسماء گرامی ہیں، لیکن آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے غوث الثقلین، محبوب سبحانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ہماری خوش نصیبی ہم حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پڑوس میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ جن حضرات نے دین کے لیے کام کیا ہے وہ بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے، نام بھی زندہ رہتا ہے، قبر کا نشان بھی زندہ رہتا ہے۔ تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صحیح النسب سید تھے، والد گرامی کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا خاندانی نام سید محمد عبد القادر جیلانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال پرملال 560 ہجری میں بغداد شریف کے اندر ہوا۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم ترین قصبہ جیلان ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہوئی، اور لطف کی بات یہ جس رات سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی شب آپ کے والد سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ حضور اپنے صحابہ کے ہمراہ، اولیاء اعظام کے ہمراہ
غوث اعظم کے گھر میں تشریف لائے اور آپ کے والد گرامی کو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے ابو صالح، جو تجھے رب نے فرزند ارجمند عطا فرمایا ہے یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اب میرا پتر ہے تے اولیاء اللہ چے رب نے اینو بڑا مقام دیتا ہے، بڑا وڈا مقام دیتا ہے۔ اس تو بھی عجیب ترین گل کہ جس رات سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات اس ایریے وچ، علاقے وچ، شہر چے جننے بچے پیدا ہوئے سارے بیٹے، حضور تو امام الانبیاء ہے نا، جب آقا کریم تشریف لائے تو رب نے جو جو بیویاں حاملہ تھی سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہاں حضور امام الانبیاء نہیں ہیں، امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم ہیں۔ آپ کی ولادت پر رب تعالیٰ نے پورے شہر کے اندر جتنی بیویاں حاملہ تھی سب کو بیٹے دیے، اور اس سے بڑے لطف کی بات یہ کہ جتنے بیٹے پیدا ہوئے جب وہ جوان ہوئے تو منزل ولایت پر فائز ہوئے، سارے اللہ کے ولی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں میرا پتر رمضان چے پیدا ہویا، پہلی رمضان میں تے میرا پتر پورے مہینے جدوں بھی دودھ پیندا سی رات نو پیندا سی، دینے دودھ نہیں پیندا سی، ایک دن، دو دن، تین، پورا مہینہ ہی جناب گزار لیا، روزے رکھے۔ غوث اعظم نے پیدا ہوندے تے سانوں بھی کیا صرف 11 تک محدود نہ رہنا، کھیرا کھا کھا کے جناب موٹے تازے دی خوب ہو، لیکن میں پیدا ہوندے تھانوں دس رہا میں پیراں دا پیر ہاں، روزے پیدا ہوندی رکھ رہا، تے تسی بھی میرے نانے دے غلام تاں ہی بنو گے جدوں رب نے تھانوں صحتاں بھی دتیاں نے، تندرستیاں دتیاں نے، مال دیتا ہے، نعمتاں دتیاں نے، سب کچھ دیتا ہے، روزے رکھنا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے نمازاں نہ چھڑنا، میں تھانوں ترغیب دے رہا، پیدا ہوتے جو آپ نے روزے رکھے۔ جدوں دوسرا سال آیا، چاند رات رمضان شریف کی، موسم ابر آلود تھا، آسمان پر گہرے بادل، اب جو محلے کی معزز خواتین تھیں اکٹھی ہو کے آپ کی والدہ کے پاس آ گئی، پہلے بھی آتی رہتی تھی، یہ شروع سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو جو محلے میں معزز خاتون ہوتی ہیں ان کے پاس خواتین آتی ہیں۔ یہ تو پھر سید زادی تھیں اور حسینی ہیں، غوث اعظم کی والدہ حسینی ہے اور والد حسنی سید ہے، غوث اعظم نجیب الطرفین ہے، دونوں جانب سے سید، ادھر سے دیکھو امام حسن نظر آتا ہے، ادھر سے امام حسین نظر آتا ہے، حسنی حسینی سید جی۔ اچھا جی، عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، کہا اے سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہیں رویت ہلال کے بارے میں، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، آج روزہ ہے یا نہیں روزہ، یوم شک کے کیا ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئیں اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سوال کا جواب دیا، فرمایا بات یہ ہے مجھے تو آج روزہ لگ رہا ہے، مجھے آج روزہ محسوس ہو رہا ہے۔ خواتین نے کیا روزہ کی میں جناب سانو بھی دسو، فرمایا میرے پتر عبد القادر جیلانی نے دودھ پیتا سی صبح سحری کے ٹائم، دوبارہ دودھ ہون تک پیتا ہی کوئی نہیں، مینوں تے روزہ لگ رہا ہے، باقی رب جانے انہاں رسول جانے، باقی میرا گمان ہے کہ روزہ ہے۔ 2-3 دنوں بعد جدوں تحقیق ہوئی تے تصدیق ہو گئی کہ جس دن عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیتا سی روزہ سی۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع ہے، زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں؟
الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے جی؟ تو جناب پیدا ہوتے ہی رب تعالیٰ نے سعادت دی کہ روزہ رکھا، ایک نہیں پورے مہینے کا لگاتار آپ نے زندگی میں جتنے رمضان آئے غوث اعظم نے کسی رمضان کا ایک روزہ بھی ترک نہیں کیا، تمام کے تمام روزے رکھے۔ اچھا، سیدنا عبدالقادر جیلانی نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا، ابھی بچے ہی تھے کہ والد صاحب اچانک بیمار ہو گئے۔ یہ اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں بات قدر مشترک ہے۔ اکثر اولیاء اللہ جو ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے کہ ابھی بچے ہوتے ہیں ان کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، بچپن کے اندر حالت طفلی کے اندر ہی والد صاحب کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کا پرسان حال کیا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ ایسے بچوں کو مینارہ نور بنا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ والد صاحب تو چلے گئے سید عبدالقادر جیلانی کے، لیکن نانا جان حیات تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے صاحب نظر صاحب دل بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ نانا جان نے اپنے محبوب نواسے کی بڑی اچھی تربیت کی، تعلیم و تربیت کا بڑا لحاظ رکھا، بلکہ آپ دیگر بچوں سے مختلف تھے۔ غوث اعظم، ہمارے تو بچے ماشاءاللہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، بڑے گالم گلوچ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، غوث اعظم کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ اگر کبھی کبھار بتقاضۂ بشریت کھیل کود میں مصروف ہو بھی جاتے تو آپ کو یہ غیب سے آواز آتی، اے برکت دیے ہوئے میری طرفا، او برکتہ والے بچیا میرے بلے آ۔ اگر کبھی کبھار کھیل میں مصروف ہو بھی جاتے، یہ آواز جب آتی تو سیدی غوث اعظم ڈر کر اپنی والدہ کی گود میں آ کے چھپ جاتے۔ اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جو مورخین نے لکھا ہے، آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور آپ سے 10 سال کی عمر میں ہی سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کب سے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کب سے پتہ ہے؟ غوث اعظم سے 10 سال کی عمر میں پوچھا گیا تو غوث اعظم آپ فرمانے لگے کہ اے سائل، اے پوچھنے والے، جب میں 10 سال کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو مردان غیبی مخلوق میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اور جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تھا تو وہ غیبی مخلوق کہتی تھی پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا ہے، بین واسطے جگہ بناؤ، تو انہوں پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے عبدالقادر جیلانی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی عمر مبارکہ صرف 10 سال تھی، اور جب عمر مبارکہ 18 سال ہوئی، مزید تعلیم کے لیے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے، ایران سے پڑھنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ۔ تو ماں نے نصیحت کی، وصیت کی، پتر ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ بات ہر بار بیان کی جاتی ہے، ہر بار نیا لطف آتا ہے، ہر بار نیا لطف آتا ہے، جتنی مرضی دفعہ بیان کر لو۔ اولیاء اللہ کی شان یہی تو ہے، پھر یہ غوث اعظم ہے، پیران پیر ہے۔ تو آپ قافلے میں شامل ہو کر آپ گئے ایک گنجان علاقے میں، جب پہنچے وہاں ڈاکو چھپے تھے، حملہ کر دیا گیا، تمام مال مسافروں سے لوٹ لیا گیا۔ جیڑا سی نا وڈا ڈاکوؤں دا سردار، انہیں سمجھا کیا بچہ بس ماڑا ہی ہے، اندے کول کچھ نہیں ہونا۔ وہ کہنے لگیا بچہ تیرے کول کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کول مال ہے۔ وہ کہنے لگا کتنے مال؟ انہیں ڈاکوؤں نے اشارہ کیا ذرا لبو صحیح، انہوں نے جناب تلاشی تلوشی لئی، کچھ نہیں لبیا۔ ڈاکو کہنے لگا مذاق کرنا بچیا؟ آپ فرمان لگے چچا مذاق کی ہوتا ہے؟ میں تے مذاق دا پتہ ہی نہیں، مذاق ہوندہ کی ہے۔ وہ کہنے لگا تو جو کیا میرے کو مال ہے، کتنے مال ہے، کتنے نے صرفیاں؟
آپ فرمان لگے میں مذاق نہیں کر رہا، میری ماں دی وصیت پوری کر رہا، اپنی ماں دا حکم پورا کر رہا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کی ماں دا حکم ہے؟ فرمایا میری ماں نے کیا ہمیشہ سچ بولنا ہے، اگر جان تے بھی بن جائے نا جان دی پرواہ نہیں کرنی مگر بولنا سچ ہے۔ کہنے لگا مال ہے کتھے ذرا سانو دس تے صحیح۔ فرمان لگے آ دیکھ، میری ماں نے میرے کپڑے دے اثر دے وچ مال سیتا ہوا ہے۔ ڈاکوؤں نے ویکھیا تے جناب باہر، ڈاکو بھی بڑا حیرت انگیز، اندے جڑے چیلے نوکر چاکر چمچے کڑچھے وہ بھی جناب بڑے پریشان۔ ڈاکوؤں نے سردار کہنے لگا بچہ ایک گل تے دس، اگر تو جھوٹ بول دینا تیرا مال بچ جاندہ، تو سچ بول کے اپنا مال گوا لیا ہے، سچ کیوں بولیا ہے، جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ آپ معصومانہ انداز میں فرمانے لگے جھلیا تو کہنا ہے مال بچان واسطے جھوٹ بول لیندہ، میں جھوٹ کیوں بولنا، میں ہونی تھی اپنی ماں نال وعدہ کیتا ہے اماں کدے جھوٹ نہیں بولاں گا، ہمیشہ سچ بولاں گا۔ فرمایا ہم مال کی جان بھی جانتی دے جائے لیکن ماں دا حکم پورا کرنا ہے، ماں دا بھی حکم آئیو ہے کہ میرے نانے دا حکم بھی آئیو ہے، خدا دا حکم بھی آئیو ہے، سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ 11ویں کا لنگر کھانے والوں، لنگر کھانے کے ساتھ ساتھ یہ لنگر بھی لو، ہمیشہ سچ بولا کرو، کبھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ اللہ کے نبی کا بھی فرمان یہی ہے، رب کا فرمان بھی یہی ہے، اور جس غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہو نا پھر کہتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں کیا کام ہے کیڑا یار جہاں جھوٹوں بغیر چلے نا، جلے ہو جنہ سچ بولو گے رب انہی برکت عطا فرمائے گا، رب تعالیٰ حرام تو بچائے گا مگر جو عزت جو برکت سچے ہے نا جھوٹ کے تو ہے ہی کوئی نہیں یار، ہیں جی۔ فرمایا آج ہی میں وعدہ کیتا اپنی ماں نال میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے بظاہر گلتے ایک جملہ ہی بولیا مگر ایک جملہ اس ڈاکو دے سردار دے دل چے آر پار ہو گیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ گل آر پار ہو گئی، ادھروں نکلے چند لفظ انہیں چے اینی طاقت دل پھاڑ کے گزر گئی، جو اگے گزری ہون ڈاکوؤں نے سردار رو رہے ہیں، اشک بار ہے۔ ڈاکو کہنے لگے تینوں کی ہو گیا ہے، انہیں تو مال لٹیا زندگی چے کدے رویا نہیں ہے، اج رو پہ ہیں۔ وہ کہنے لگیا مینوں اس بچے دی گل زخمی کر گئی، میرا دل زخمی کر گئی، آر پار کر گئی۔ کہنے لگیا کی؟ انہیں غوث اعظم دا ہاتھ چومیا، کہنے لگیا بچیا تو بڑا نصیبہ والا ہے، تیرا پیو بھی بڑا نصیبہ والا ہے، تیری ماں بھی بڑی نصیبہ والی ہے، اگر آج تمہیں نہ ملدا نہ جانے میرے نال کی ہوندہ۔ ہاتھ چوم کے کہنے لگا آج میں توبہ کرنا، آج تو بعد 2 نمبری چھڑ دیا گا، جنہ مال لٹیا سی فوراً واپس کر کے تے کہنے لگا اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک سمت نکل گئے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے حضور سیدی غوث اعظم کی غلامی میں زندگی گزار دی، اور یہ درس دے دیا کہ یہ ہے غوث اعظم کی غلامی، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ نالے کلمہ، نالے جھوٹ، نالے سود، نالے 2 نمبریاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، میں کہا ہمیں کام تے نہیں چلنا یار، سیدھے ہو کے ذرا آؤ، حضور والے سیدھے ہو کے آؤ۔ ساڑھے بزرگاں نے جناب ساری زندگی جنہی تبلیغ کیتی ہے، جانا دے کے بھی جناب گل 1 نمبر کیتی ہے، تسی 2 نمبری کیوں کر رہے ہو؟ ساڑھے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ شل کھا کے گولیاں کھا کے دسو خدا دی قسم فیض آباد دے اندر گل 1 نمبر کیتی کہ نہیں کیتی؟ گل 1 نمبر ہونی چاہیے تھی یار، مزہ اندے وچ ہی آندا ہے، 2 نمبری چ کوئی مزہ نہیں ہے۔ خدا دی قسم جنہ گل 1 نمبر کیتی ہے ایتھے بھی کامیاب نے تو اوتھے بھی کامیاب نے، ہاں جی دونوں پاسے کامیابی ہے۔ ٹائم تقریباً کم ہے لیکن گلاں میں کوئی بہت ہی آنے، میں کہنا گل مکائیے، خاص گلاں میں کر کے جناب کو میں اجازت لواں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی خالی پیر نہیں، بڑے بڑے عالم، آپ نے علم حاصل کردیا ہویا بڑی بڑی تکالیف برداشت کی دیا،
بڑی بڑی تکالیف برداشت کی. آپ فرماندے نے میرا طالب علمی دا زمانہ سی، بغداد میں تعلیم حاصل کر رہا سا. کئی دن گزر گئے، فاقہ کشی، کھان پین کچھ نہیں ملیا. مینو بغداد قحط پیا ہے تے مینو اینی بھوک لگی کہ میں دریائے دجلہ والے منہ کر لیا کہ کچھ مینو پتے مل جان کھان واسطے. پتے کون ہے؟ پیرانے پیر، جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں. میں کہا 11ویں کھانی سوکھی ہے، پتے کھانے بڑے اوکھے ہیں. ہاں ادھر بھی ذرا آؤ نا، ادھر بھی آؤ. غوث اعظم فرماندے نے مینو کچھ نہ ملا کئی دن، تے میں دریائے دجلہ دا رخ کیتا. مینو آہو دے پتے مل جان یا سبزی دے پتے مل جان تاکہ میں کھا کے گزارا کر لواں. آپ فرماندے نے جدوں میں اوتھے پہنچیا کی ویکھیا؟ اوتھے سینکڑوں لوگ پہلے موجود نے پتے کھان واسطے. اللہ دے ولی پہلے موجود نے. میں دل چ کیا، میں کہ عبد القادر جیلانی کسی دا حق نہیں مارنا یار، چلیے شہر کی واپس چلیے. جو کچھ اتھوں لنگر پانی مل گیا، تھلے پئی کوئی سبزی مل گئی، پتے مل گئے، کھا کے گزارا کر لیں گے. میں واپس آ گیا. جدوں واپس آ گیا تے بھوک دا اے عالم سی، میرے کو ٹریا نہیں جاندا سی. ٹردا سا اکھاں کے ہنیرا آ جاندا سی، لگدا سی ہوویں گراں گا، ہونے چکر کھا کے میں گر جاں گا. لیکن میں کوشش کر کے مسجد کے اندر پہنچیا کہ اندر جا کے ایک سائڈ تے بیٹھ گیا. میرا دماغ چکرا رہا ہے، بھوک لگی ہے، دل کر رہا ہے کوئی چیز کی تو مل جائے. عزیزان گرامی پھر کیا ہوا؟ ایک عجمی نوجوان آیا، وہ مسجد میں داخل ہوا. مسجد میں داخل ہو کر سیدنا عبد القادر جیلانی سے کچھ فاصلے پہ آ کے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں روٹیاں تھیں اور ایک ہاتھ میں بھنا ہوا گوشت تھا. جب وہ غوث اعظم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، روٹیاں کھولیاں، کھان لگ گیا. جدوں او لقمہ توڑ کے اپنے منہ چ پاندا سی، غوث اعظم فرماندے نے او لقمہ توڑ کے اپنے منہ چ پاندا سی. جدوں اپنے منہ چ پاندا سی، میری بھوک دا اے عالم سی، میرا منہ خود بخود کھل جاندا. ایک لقمہ انہیں اپنے منہ چ پایا، میرا منہ کھل گیا. دوسرا لقمہ پایا، میرا منہ کھل گیا. میں اپنے زمین نو ملامت کیتا اور جھلیا تینوں کی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تے توکل کیوں نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ تے قناعت کیوں نہیں کرنا؟ قناعت بڑی شے، توکل بڑی شے. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور مجھے مسکرا کے کہنے لگا، اور شہزادیہ کھانا کھانا ہی، اور شہزادیہ کھانا کھانا ہی. آپ فرمان لگے بھوک تے بڑی سی، مگر میں کیا نانا میں نہیں کھانا، کھانا تو ہی کھانا. لیکن انہیں مینو بار بار اصرار کیتا. انہیں اصرار وچ بڑی تاثیر سی، انہیں اصرار بھی کیتا، مینو بھوک بھی سی، دوویں گلاں موجود سن. جدوں انہیں اصرار کیتا میں کیا ٹھیک ہے میں بھی کھانا کھانا ہے. آپ بھی قریب آ گئے، آپ نے چند لقمے توڑ کے اپنے سیراب ہوئے، شکم چپائے تے گلاں ہو رہی سن. او اجمی نوجوان کہنے لگیا کہ شہزادیہ کتھوں آئے ہیں، کتھوں آئے ہیں؟ آپ فرمان لگے میں ایران چوں آیا، جیلان چوں آیا. وہ کہنے لگا میں بھی جیلان دا، میں بھی ایران چوں آیا. اچھا جی. انہیں کہا یار ایتھے ایک عبد القادر نامی لڑکا ہے، نوجوان ہے، پڑھن واسطے آیا ہے ایران چوں، انہوں جاننا ہے؟ فرمایا میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں، میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں. انہیں آپ کا نام سنیا نا. روٹی کا لقمہ توڑیا سی، وہ ہاتھ چوں ڈگ پیا، کپ کپی تاری ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، پسینو پسین ہو گیا. آپ نے دیکھا یار تو میرے علاقے کا بندہ ہے، تیری حالت آ کیوں ہو گئی ہے؟ میں ایران دا پریشان کیوں ہو گیا؟ کی گل ہے؟ اور وہ کہ کہن لگیا او شہزادیا جدوں میں ایران چوں بغداد آن لگیا تیری ماں مینوں ملی، مینوں کہن لگی کتھے جا رہے ہیں؟ میں کیا میں بغداد چے جا رہا ہاں. ماں جی تڑپ اٹھے کہن لگے بچیا میرا اتھے بچہ رہندا ہے.
میرا پتر اوتھے تعلیم حاصل کردہ عبد القادر نام ہے، اللہ 8 دینار جا کے میرے پتر نو پہنچا دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ غوث اعظم فرمان لگے پھر کی ہویا، روندا کیوں ہے، میری امانت مینوں واپس کر دے۔ وہ کہنے لگا جدوں میں بغداد آیا میرے کو ذاتی مال بھی سی، لیکن تینوں لبدے 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 بڑا ٹائم لگ گیا، میرا ذاتی مال سارا خرچ ہو گیا، اج 3 دن ہو گئے میرا ذاتی مال بھی ختم ہو گیا۔ جدوں مال ختم ہو گیا، جڑا مال تیری ماں نے مینوں دتا سی، تیری امانت سی، اون دے وچوں میں کھانا خریدیا، روٹیاں خریدیاں، میں اس مسجد میں آ گیا، اتفاق نال تیرے نال میری ملاقات ہو گئی۔ تاجدار ختم نبوت، او ہونتے ببر شیر بھی آ گیا، ذرا اچھی بولو ذرا یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری تو عید ابھی ہوئی ہے نا، جب بابا جی کا شہزادہ آ گیا ہے، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا تیری ماں نے مینوں پیسے دیتے سن، اوندا ہی میں سامان خریدیا ہے، تے جدوں میں سنیا کہ تو عبد القادر جیلانی ہے تے میں تے تیرا مجرم ہاں، تیرے بغیر اجازت تو میں کھانا لے آیا تیرے پیسے وچوں، تے فرمایا کوئی گل نہیں، تیرا بھی حق ہے، تو بھی کھا تے میں بھی کھانا۔ بڑی مشکل نال آپ نے راضی کیتا، وہ کھان لگ گیا، تے جڑی باقی رقم سی انہیں دیتی، آپ کے حوالے کی 4 دینار، کھانا خرید کے جی باقی رقم بچی انہیں آپ کے حوالے کر دیتی۔ تے اے جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب وہ کھانا بھی خرید کے لے آئے ہیں، اس میں سے 8 دینار میں سے اس عجمی نوجوان نے خرچ بھی کر لیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا سخاوت، سخاوت میرے نبی کے گھرانے کی لونڈی ہے، سخاوت حضور کے گھرانے کی لونڈی ہے۔ اب جب غوث اعظم نے وہ بقیہ رقم اس سے لی نا، تو آپ نے اس میں سے 4 دینار اسے اور بطور تحفہ پیش کر دیے۔ فرمایا تو میرے پیچھے نہیں تکلیف چکی یار، کتوں تریا ہے، کنا تو لمبا سفر کیتا ہے، آ میرے والوں تحفہ ہے، جی میں مجبور ہاں تو بھی مجبور ہے، تو کھا میرے والوں۔ میں کیا یار کسی بیاہ نہیں منا دیو، آج کام کریا کرو، غریباں نو دیتا بھی کرو، غریباں نو دینا غوث اعظم کی سنت ہے، غوث اعظم کے نانے کی سنت ہے۔ ہاں جی تے چھپ چھپا کے دیتا کرو، اعلان کر کے نہیں، فوٹوگرافر نو بلا کے، تصویر جناب نو آ کے اخبار دے اندر میڈیا تے میں جی فلانو انہیں پیسے دیتے، میں کہا نا نا نا، آ کام غوث اعظم نہیں کیتا، چھپ چھپا کے گئی پردے دے اندر، آ کام کیتا غوث اعظم نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو جی گل مکائیے، گل مکائیے نہ مجھ سے رسالت تے، گل مکائیے نہ مجھ سے رسالت تے۔ پیر تے ہونوی نے، بڑے 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 پیر نے، لکھا لکھا مرید نے، مگر کہتے جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہم غیر سیاسی، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ میں کہا گل کیوں کرے گا، گل کرے گا تیرے نذرانے بند ہو جان گے، تینوں اپنے نذرانے پیارے ہیں نا، تینوں اپنے نذرانے پیارے نے، کہ بابے رضوی نو حضور دی ناموس پیاری ہے، نہ جان لوے نہ مال لوے، کچھ بھی نہ لوے، حضور دی ناموس تے پیرا لوے، پتر بھی قربان ہیں جی، کارکنان بھی قربان، سارا جہان قربان، بس حضور دی ناموس دی خیر، ختم نبوت دی خیر، میرے نبی دی صحابہ دی خیر، حضور دی اہل بیت دی خیر۔ اچھا جی غوث اعظم کتنے بڑے حضور کی ناموس کے پہرے دار تھے۔ ایک بار آپ حضور کی سیرت پہ بیان فرما رہے تھے، بیان فرماتے فرماتے آپ کے اس مجلس کے اندر ایک راہب آ گیا، عیسائی راہب، بیان کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، آپ کے نبی سے افضل ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کے نبی سے افضل
ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ نے فرمایا تیرا نبی افضل کیوں ہے تے میرے نبی افضل کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی میرے نبی نے مردے زندہ کیتے نے، کتاب میرے سامنے موجود، اتنے روایت موجود ہے جی پیش کر رہا میں تھوڑے سامنے. کہنے لگے ساڑھے نبی نے مردہ زندہ کیتے نے، تو کسی قرآن سے کوئی ایت بکھا دے کہ تیرے نبی نے مردہ زندہ کیتے ہوں. فرمایا چلیا مردے زندہ کرنا کیڑی بڑی گل ہے، ایویں نہیں، ذرا تکڑے ہو کے بولو ذرا. فرمایا مردے تے حضور دا غلام بھی زندہ کر دے گا. عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے پیغمبر سن، اللہ دے نبی سن، اللہ دی نشانی سن. انہاں دی کیا بات ہے، لکھا سلام عیسیٰ علیہ السلام نو. لیکن اگر تیری شرط آئی ہو ہے کہ ساڈے نبی مردہ زندہ کرتے سن تے تھوڑے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیتا، آپ نے فرمایا تیرا کوئی مردہ ہے بغداد کے اندر دفن؟ وہ کہنے لگے ہاں ہے. کیا کون؟ کیا میرا پیو؟ کتھے؟ فلاں قبرستان کی. فرمایا چل. فرمایا چل. لو جی آگے آگے عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں. یا ٹلی سوالا جا کے ذرا بولو یار. آگے آگے عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ دے غلام منن والے عیسائی راہب جا رہے ہیں. ٹردے 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 ایک قبرستان آ گیا. اس قبرستان دے اندر ایک بڑی پرانی قبر سی، او اون دے پیو دی قبر سی. اور راہب کہن لگیا آ قبر ہے میرے پیو دی. غوث اعظم فرمان لگے تو تے گل کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی، او تے اللہ دے نبی نے انکار نہیں. رب نے ہر نبی نو معجزے دیتے نے، تیرے نبی نو بھی معجزہ دیتا ہے. رب نے میرے نبی نو سر تو لے کے پیراں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے. میرے نبی نو سر تو لے کے پیراں تک معجزہ بنایا ہے. فرمایا او تے عیسیٰ علیہ السلام سن، مردے زندہ کر دے سن، بڑی شان ہے. لیکن میں نبی نہیں ہاں، میں نبی دا شہزادہ ہاں، اور میں حسنی حسینی سیدہ. دس آ تیرا پیو ہے؟ ہاں جی. گل کرنی پیو نال، گل کرنی پیو نال. اندے حواس باختہ کہنے لگے گل کیویں کراؤ گے؟ مذاق کر رہے ہو؟ ایڈے وڈے پیر ہو کے، علماء دے شہنشاہ ہو کے، شہنشاہ بغداد ہو کے مذاق کر رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، گل کرنی پیو نال. ہاں گل کرنی ہے. فرمایا قم باذن اللہ. قبر شک، قبر پھٹ گئی. جب قبر پھٹی پیو باہر تابوت کے اندر بیٹھا پیو. فرمایا گل کر. ہن ظاہر ہے مردہ قبر چو بندہ کڈے نا، اون دن گل کرنا بھی کسی شیر کی گل ہے. بندے ڈر جاندے نے کہ مردہ جا کے تھوڑی خیر ہو گئی، آ تو پتہ نہیں بلا گئی کوئی. میں کہ کر گل. تو کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کرتے تھے. یہ کام تو حضور کے غلام بھی کرتے ہیں. آپ تجھے میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بات کر. مردہ ہم نے زندہ کر دیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، مگر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. آپ نے دوسری بار پھر فرمایا بات کر، مگر بات نہ کر سکا. آپ نے فرمایا قبر بند ہو جا. قبر بند ہو گئی. ہاں بھی دس، ہن دس، ہن دس تیرا نبی افضل کہ میرا نبی افضل؟ وہ کہنے لگیا سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. آپ تمام احباب کو، پورے عالم اسلام کو، اکثر امیر المجاہدین، اسیر ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت، حضرت علامہ مولانا
محمد سعد حسین صاحب رضوی کی رہائی مبارک ہو۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے عرس مبارک کا آج پہلا دن ہے اور 3 دن آپ کا عرس مبارک چلنا ہے، تو جو احباب ہیں کوشش کریں، یہاں لاکھوں دنیا آئے گی، خود بھی جائیں، حاضری بھی دیں، خالی حاضری نہیں، جن کو رب نے دیا ہے نا جا کے وہاں لنگر پہ پہنچائیں، کیونکہ ہم میزبان، ہم خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں، بابا جی کے پڑوس میں رہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں لنگر کی ویسے ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا لنگر وہاں شامل کرنا ہے۔ جن کو رب نے دیا ہے کوشش کریں، جو ہو سکے یار اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ بابا جی کے جو کارکنان ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور لاہوری ویسے بھی زندہ دلانے لاہور ہیں ماشاءاللہ، مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ جن کو رب نے دیا ہے دل کھول کے جا کے وہاں لنگر پہنچائیں، بابا جی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔